شاکر نے کہا تھا کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ یہ پروین شاکر کا معاملہ تھا، لیکن آج کی شاعرہ کس انداز میں بات کر سکتی ہے، تو اس کا اندازہ لگاتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں محترمہ رفعت جمال سے۔ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ محترمہ رفعت جمال۔ 4 مصروں سے سفر کا آغاز کرتی ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں جب میرا ہاتھ ہوتا ہے، تمہارے ہاتھ میں جب میرا ہاتھ ہوتا ہے، مہکنے لگتا ہے دن، رات اچھی لگتی ہے۔ تمہارے ہاتھ میں جب میرا ہاتھ ہوتا ہے، مہکنے لگتا ہے دن، رات اچھی لگتی ہے۔ تو میرا حق ہے، تو میرا حق ہے، زمانے سے چھین لوں گی تجھے، وہ اور ہیں جنہیں خیرات اچھی لگتی ہے۔ شکریہ۔ 4 مصرے اور ملاحظہ کریں۔ دل و دماغ اندھیروں کا گھر نہ بن جائے، دل و دماغ اندھیروں کا گھر نہ بن جائے، سیاہ شب سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ یقین و عزم کی دہلیز کا چراغ میں، میرا ہواؤں میں چلنا بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔ 4 مصرے اور ملاحظہ کریں۔ سلسلہ حسب و نسب کا مہربانی ہو گیا، کیا کہنا؟ سلسلہ حسب و نسب کا مہربانی ہو گیا، جب میرا کردار ایک گزری کہانی ہو گیا۔ اونچی قوموں کی صفوں میں بھیڑ یوں بھی ہو گئی، جس کو دولت مل گئی وہ خاندانی ہو گیا۔ ایک نظم کا حکم ہے، اپنی بات سیدھے سیدھے کہتے ہوئے چلتی ہوں کہ عجیب بات ہے سب کے لبوں پہ تالا ہے، عجیب بات ہے سب کے لبوں پہ تالا ہے، ہر ایک سمت اندھیروں کا بول بالا ہے۔ سیاہ راتوں میں انسانیت بھٹکتی ہے، پرانے دور کی تہذیب سر پٹکتی ہے۔ وفا کے چہرے کو یہ کس نے داغدار کیا، یہاں پہ عصمت حوا پہ کس نے وار کیا۔ حیا کے جسم پہ اب کوئی بھی لباس نہیں، برہنہ سر کو رداؤں کا کوئی پاس نہیں۔ ترقی یافتہ لوگوں کو بھا گیا فیشن، یہ غم ہے اپنی روایت کو کھا گیا فیشن۔ نہ اتحاد ہے باقی نہ بھائی چارہ ہے، نہ اتحاد ہے باقی نہ اتحاد ہے باقی نہ بھائی چارہ ہے، جدید دور کا ہر ایک ستم گوارا ہے، کسی کے غم کا کسی کو کوئی ملال نہیں، امیر زادوں کو مفلس کا کچھ خیال نہیں، ہے انتشار کی سوغات بیچنے والے یہ چند لوگ فسادات بیچنے والے، ہر ایک چہرے سے یہ نور نوچ لیتے ہیں، ہر ایک مانگ کا سندور نوچ لیتے ہیں، یتیم بچوں کا بچپن جلانے والے ہیں، سکون میرے وطن کا مٹانے والے ہیں، سیاستوں کی تجارت یہ کرنے والے ہیں، ہر ایک کھائی کو لاشوں سے بھرنے والے ہیں، انہیں خبر نہیں فاقہ کشوں کی حالت کی، انہیں خبر نہیں مزدور کی کفالت کی، انہیں خبر نہیں بیوہ کے خواب کیسے تھے، جو کم سنی میں مرے وہ گلاب کیسے تھے، جو کم سنی میں مرے وہ گلاب کیسے تھے، انہیں خبر نہیں مزدور باپ کی بیٹی ذرا سی عمر میں عزت کو اپنے کھو بیٹھی۔ ایک شعر میں آپ سبھی حضرات کے نظر کر دوں، میں سوچ رہی تھی سیدھے سیدھے کر دوں کہ میں ایک چٹان ہوں، مجھ سے سنبھل کر گفتگو کرنا، میں ایک چٹان ہوں، مجھ سے سنبھل کر گفتگو کرنا، تیری باتوں کے دریا میں ہرگز بہہ نہیں سکتی۔ 4 مصرے اور ملاحظہ کریں۔ بیٹی ہوں میں کسی کی میں حور ہوں، بیٹی ہوں میں کسی کی میں حور ہوں، پھر بھی میں احترام سے عزت سے دور ہوں، اور میرے ہی دم سے ہے یہاں ہر چیز پر چمک، مجھ کو ادب سے دیکھ میں قدرت کا نور ہوں۔ سیدھے سیدھے آپ کے مطلب کی بات کرتی ہوں۔
گیت کا ایک بند پڑھتی ہوں، اس کے بعد اجازت۔ تو ہے میری جان و ساجن، تو ہے میری جان، یہی بات تو یہ کہہ رہے تھے آپ، غصے میں تو آ ہے گئے۔ میری جان و ساجن، تو ہے میری جان، تیرے لیے کر دوں گی ایک دن، تیرے لیے کر دوں گی ایک دن جانو دل قربان، تو ہے میری۔ رفعت جمال آپ کی خدمت میں اپنا کلام پیش کر رہی تھی، اور انہوں نے کئی طرح سے آپ کو دھمکانے کی بھی کوشش کی اور کئی طرح سے آپ تک اپنے جذبات اور احساسات پہنچائے۔ بہرحال ایک خاتون کے جذبات اور احساسات کی قدر ہم نے ہمیشہ کی ہے۔ آج بھی ہم نے ان کے کلام کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنا، اور آپ نے جس طرح سے ان کی پذیرائی کر کے انہیں یہاں سے رخصت کیا، میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک ایسے شاعر کو پکارنے جا رہا ہوں جن کی فرمائش ہمارے مہمان خصوصی جناب ابھیشیک ورما جی کی ہے۔ میں حالانکہ چاہتا تھا کہ تھوڑی سی اور دیر سے انہیں پڑھواتا، لیکن جناب ڈاکٹر ندیم شاد ایک ایسا شاعر جو عہد حاضر میں دیوبند کی نمائندگی کرتے ہوئے ہندوستان اور ہندوستان کی سرحدوں سے باہر آپ کے شہر کی ادبی نمائندگی کرتے ہوئے اس شہر کا نام روشن کر رہے ہیں، جناب ڈاکٹر ندیم شاد۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب ڈاکٹر ندیم شاد کو آپ نے بارہا مشاعروں میں مشاعرے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج کے اس مشاعرے میں یہ تمام مہمان شورا اکرام یہ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ ڈاکٹر ندیم شاد کو ان کے اپنے شہر میں اپنے لوگوں کے بیچ کس محبت کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ اپنے شاعر کا زوردار استقبال کر کے ان تمام مہمان شورا اکرام کو یقین دلائیے کہ آپ ڈاکٹر ندیم شاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ایک مطلب سے بات شروع کرتا ہوں، مولانا حاضر کرتا ہوں اس نیشن کرتے ہیں بھائی اجازت۔ مطلب یہ مرض کیا ہے، سنیے۔ ارشاد۔ لڑ سکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے، لڑ سکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے، عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے۔ لڑ سکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے، کیا کہنا کیا کہنا، عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے۔ واہ۔ اب شعر سنیے، آج کا شعر سناتا ہوں آپ کو۔ عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے، کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں، کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں، اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے۔ کیا کہنا، کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں، اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے۔ اور یہ بھی شعر سنیے۔ اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے، جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو، واہ، جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو، اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے۔ جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو، جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو، اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے، اور اس پر یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے۔ اور یہ بھی شعر سنیے صاحب، ارشاد۔ اور اس پر یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے، کیا کہنا ہے، وہ خدا سے مانگتا ہے، آپ کیوں ناراض ہیں، وہ خدا سے مانگتا ہے، اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے، وہ خدا سے مانگتا ہے، آپ کیوں ناراض ہیں، وہ خدا سے مانگتا ہے، آپ کیوں ناراض ہیں، وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے، وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے۔ میں دیکھیے چاہتا میں بھی یہ ہوں کہ مہمانوں کو زیادہ وقت ملے،
اس لیے جلدی جلدی میں آپ تک چند شعر ترنم سے پہنچاتا ہوں. ایک مطلع سنانا چاہتا ہوں, مطلع سنیے. بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں, 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 مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں, مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا. کیا کہنا اور شعر آپ تک پہنچاتا ہوں, سنیے. مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں, تمہاری طرح نہیں صرف شکل و صورت ہی, تمہاری طرح نہیں صرف شکل و صورت ہی, کیا کہنا. میں اپنے سینے میں دل بھی حسین رکھتا ہوں, میں اپنے سینے میں دل بھی حسین رکھتا ہوں. کیا کہنا. اور حاضرین, یہ شعر بھی بطور خاص آپ تک پہنچاتا ہوں. ارشاد. طلبہ تشریف رکھتے ہیں, بطور خاص آپ لوگ یہ شعر سنیے, مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا. حاضر کرتا ہوں, سنیے. ورما جی حاضر کرتا ہوں, یہ شعر سنیے. مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں, تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تقدیر, تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تقدیریں, کہ میں تو صرف خدا پر یقین. کیا کہنا. پھر پڑھیے ندیم صاحب. بہت شکریہ. مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں, تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تقدیریں. کیا کہنا. کہ میں تو صرف خدا پر یقین رکھتا ہوں. بہت شکریہ. آخر میں صرف ایک مطلع اور ایک دو شعر اور ہیں, اس کے بعد اجازت. مطلع حاضر کرتا ہوں, سنیے. ایک جملہ آپ کے کانوں میں آج کل اکثر پڑھتا ہوگا کہ انہیں کہیں بھیج دیا جائے, پاکستان بھیج دیا جائے, سعودی عرب بھیج دیا جائے. میرا ایک مطلع ہے, اس میں شاید اس کا جواب ہے, آپ تک پہنچاتا ہوں, سنیے. ارشاد. زمین نہیں تو فلک دار کر دیا جائے, 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 ہمیں کہیں کا تو حقدار کر دیا جائے, ہمیں کہیں کا تو حقدار کر. بھائی کیا کہنا ندیم شاد. واہ واہ. اور شعر سنیے صاحب. ارشاد. ہمیں کہیں کا تو حقدار کر دیا جائے, واہ واہ. بچی ہے ایک ہی صورت شجر بچانے کی, کیا کہنا. بچی ہے ایک ہی صورت شجر بچانے کی, واہ. ہر ایک شاخ کو تلوار کر دیا جائے, ہر ایک شاخ کو تلوار کر دیا جائے. بہت اچھا. اور یہ آخری شعر بھی سنیے, ارشاد. بطور خاص یہ بھی آپ تک پہنچاتا ہوں, سنیے. عطا کریں بھائی, عطا کریں. ہر ایک شاخ کو تلوار کر دیا. جاوید بھائی آخری شعر, آخری سنیے. ہر ایک شاخ کو تلوار کر دیا جائے, سروں پہ آ گئے اب سر اتارنے والے, سروں پہ آ گئے اب سر اتارنے والے,
सरों पा गए अफसर उतारने वाले, अमीर शहर को होशियार कर दिया जाए। हज़रात गिरामी जनाब डॉक्टर नदीम शाद अपने कलाम से नवाज रहे थे और आपने महसूस किया कि घर आंगन के मसाइल हों या समाज की नाहमवारियाँ, सियासत की करम फरमाइयाँ, ये तमाम मज़ामीन नदीम शाद के कलाम में आप लोग बड़ी शिद्दत के साथ महसूस कर रहे थे। सच बोलना हर दौर में मुश्किल रहा है, आज भी मुश्किल है, और उसे नदीम शाद ने आसान बनाकर आपकी खिदमत में पेश किया है। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हज़रात गिरामी अब आगे बढ़ते हैं, एक और शायर से मुलाकात करते हैं। बोला दुकानदार कि क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। तो आइए ऐसे ही मज़ामीन तलाश करें और थोड़ी देर हंसने और मुस्कुराने का मौका निकालें, और इसके लिए एक ऐसे शायर को मैं आपके बीच आवाज़ देने जा रहा हूँ जो अपनी गुफ्तगू से, अपने कलाम से इस महफिल को कहकहों में तब्दील कर दे, और वो कमाल है जनाब सज्जाद झंझट का। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब सज्जाद झंझट। 15 अगस्त का ये मुशायरा कौम यकजहती का, और सबसे खूबसूरत बात, मैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब को, जावेद आसी साहब को मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूँ कि 15 अगस्त पे अगर इसी तरीके से कौम यकजहती पर मुशायरा होता रहे तो पता चलता रहेगा कि 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता दिवस को कहा जाता है। वरना हालात तो ये है कि मेरे एक दोस्त मेरे से अभी कल ही मुझसे पूछ रहे थे कि सज्जाद भाई बड़े परेशान थे। मैंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों परेशान है? कहने लगे कि मैं पूछना चाहता था कि 15 अगस्त की नमाज किस वक्त होगी। हालात थोड़े से बदले हैं तो आप लोग कराएंगे मुशायरा तो मालूम होता रहेगा। बहरहाल 15 अगस्त पे अभी आपने देखा कि सभी लोग यहाँ मौजूद थे, ईसाई भी थे, इसमें कोई शक नहीं। रोमानिया की और मिस वर्ल्ड यहाँ पर तशरीफ रखती थी, उनकी मेहरबानी है कि वो इस मुशायरे में थी। तो मैं 4 मिसरे कौम यकजहती पर मुशायरा है तो 4 मिसरे अपनी झंझट की जानिब से पेश कर रहा हूँ। मुलाजा करें कि देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। और वो सिहा फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूँ जय काली की। मैं मुसलमान भी कह उठता हूँ जय काली की। और मुलाजा करें, तारुफी 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, तारुफ दे रहा हूँ अपना कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊ मेरा, मुशायरों का जो चंदा करता है। वाह वाह वाह। है तीसरा भी कमाऊ मेरा, मुशायरों का जो चंदा करता है। और ये भी देखें 4 मिसरे आपकी नज़र कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे साथ कहीं ना कोई झंझट हो जाता है। जिस बस से मैं आया तो उसमें जगह नहीं थी बैठने की, और ये हालत थी कोई सीट खाली नहीं थी। तो एक सीट ऐसी पोजीशन में थी कि एक बोरा रखा हुआ था, उसमें एक साहब बैठे हुए थे, उसके बराबर में 2 की सीट थी। बस चल दी तो मैं इस इंतज़ार में था कि बोरा कोई हटाएगा तो मैं बैठ जाऊँगा, लेकिन नहीं हटाया किसी ने। मैं उस साहब से मुखातिब हुआ, मैंने कहा सर, कहने मेरा है। मैंने तो आप इसे हटाइए, मैं बैठूंगा। कहले देखो इसके ऊपर क्या लिखा है। उस सीट के ऊपर लिखा था विकलांग सीट। मैंने कहा इसके ऊपर तो विकलांग सीट लिखा है। कहना हाँ, इसमें लंगड़ा आम है। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वो क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और एक और झंझट के कल शाम एक हसीना से मुलाकात हो गई। कल शाम एक हसीना से मुलाकात हो गई, चुपचाप मुशायरे में वो मेरे साथ हो गई। क्या कहना वाह। कल शाम एक हसीना से मुलाकात हो गई, चुपचाप मुशायरे में मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना।
अच्छा। झंझट फकत था इतना हकली थी वो हसीना, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। कल शाम एक हसीना से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना हकली थी वो हसीना, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। और ये भी शेर मुलाजा, ये 4 मिसरे और मुलाजा करें कि देखें हर शायर ने महबूबा के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में नए नए ढंग से उसको अपनी जान बताया। मैंने जो अपनी जान बताया इस इलेक्ट्रॉनिक युग में, मुलाजा करें मैंने अपनी आशिका को कैसे बताया कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। अब मुलाहिजा करें 4 मिसरे और इस हवाले से पेश करता हूँ कि अभी नाज़िम मुशायरा मेरे बहुत अच्छे नदीम फर्रुख साहब कि थी वो कौन शायरा, वो एक मेहंदी हसन साहब की गज़ल थी, तुम्हारे ख़त में एक नया सलाम किसका था। तो ये एक नया सलाम किसका था, मुलाहिजा करें इस रदीफ में तो एक शेर एक मतलब 2-3 शेर थी वो कौन शायरा आखिर पयाम किसका था। थी वो कौन शायरा आखिर पयाम किसका था, बतलाइए हमें नाज़िम सलाम किसका था। बतलाइए हमें नाज़िम सलाम किसका था। और मदहोश कर गई शायरा जो सुना कर के कलाम, मदहोश कर गई शायरा सुना के जो कलाम, मदहोश कर गई शायरा जो सुना कर के कलाम। ज़माना डूब गया जिसमें जाम किसका था, ज़माना डूब गया जिसमें जाम किसका था। और देखे साहब अभी कॉफ़ी आई मेरे तक नहीं पहुंची, किसी के पास पहुंची, किसी के नहीं पहुंची। तो अब ये शेर मुलाजा करें, एक मुहावरे का भी इस्तेमाल हुआ है कि ज़माना डूब गया जिसमें वो जाम किसका था। वो अंधा कौन था बांटी थी रेवड़ी जिसने, वो अंधा कौन था बांटी थी रेवड़ी जिसने, तुम्हारी बज़ में ये इंतजाम। वो अंधा कौन था बांटी थी रेवड़ी जिसने, तुम्हारी बज़ में ये इंतजाम किसका था। कहाँ से लाए हो बतलाओ कहाँ से की गड़बड़, अच्छा कहाँ से लाए हो बतलाओ कहाँ से की गड़बड़, जो दाद पाई है इतनी कलाम किसका था। कहाँ से लाए हो बतलाओ कहाँ से की गड़बड़, जो दाद पाई है इतनी कलाम किसका था। और खता किसी की गोश्त बंद हमारा किया है बे। खता किसी की, अबे खता किसी की गोश्त बंद हमारा किया, जो हम पे उतरा है नस्ला जुकाम किसका था। वाह वाह वाह। खता किसी की गोश्त बंद हमारा किया, जो हम पे उतरा है नस्ला जुकाम किस। अच्छा गोश्त बंद हो गया, गोश्त बंद होने पे हालात ये गुजरे कि मेहमान आता था तो गोश्त खोर मुसलमानों का मेहमान, अब उसके आगे वो चीज़ें रखनी मजबूरी होती थी जिससे वो ना खुश रहता था। मेरे यहाँ भी एक मेहमान आया, लेकिन गोश्त से मुताल्लिक़ मैंने कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कि अंडा करी रखनी, मैंने कहा चलो गोश्त तो है नहीं अंडा करी ही रखी जाए। अंडा करी रखी, उसके हालात उसके चेहरे के तासुरात देखे तो मुझे उस वक्त 4 मिसरे हुए, मुलाजा करें कि अंडा करी को देख के मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देख के मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीमों के ही सर पे रख दो हाथ। फार्म के अंडे का कहा माँ बाप आए भाई।
انڈا کری کو دیکھ کے مہمان نے یہ کہا ماں باپ سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات. جھنجھٹ یہ بولے ان کے تو ماں باپ نہیں ہے, فی الحال ان یتیموں کے ہی سر پہ رکھ دو ہاتھ. اب ملاحظہ کریں 4 مصرے اور آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کے میرے ایک دوست ہیں مولوی صاحب, کیونکہ میرے بہت محبتیں ہیں, ابھی یہیں سے فارغ ہو کے گئے تو میرے رڑکی میں ان کو پڑھاتے ہیں. تو میں نے ان سے ایک مشورہ کیا کہ مولوی صاحب ایک میں مجبوری ہے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں. وہ بولے کہ بولو کیا بات ہے. میں نے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آدمی وضو سے ہو اور کسی غیر محرم کے ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گی؟ اگر آدمی کوئی وضو سے ہر کسی غیر محرم کے ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گی؟ مولوی صاحب بولے وضو ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے. اب دیکھیں صاحب 3 ہی طلاق کیوں کہا گیا؟ ایک بار بھی کہہ سکتے تھے طلاق کو, ہو سکتی تھی 2 بار بھی کہہ سکتے تھے. تو میں نے پوچھا 3 طلاق کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیں 4 مصرے ملاحظہ کریں کہ سچ ہے اس کا خلاصہ کر نہ پائے مولوی, سچ ہے اس کا خلاصہ کر نہ پائے مولوی 3 بار طلاق آخر کس لیے کہنا پڑا. سچ ہے اس کا خلاصہ کر نہ پائے مولوی 3 بار طلاق آخر کس لیے کہنا پڑا. بات تو ایک بار کی بھی سنتی نہیں ہیں عورتیں, 3 بار طلاق جھنجھٹ اس لیے کہنا پڑا.